السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی جناب، کیا حال چال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ تو جناب، ہمارا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ادارہ ہے سکسیس ٹیم، اور میرا نام ہے معین اختر۔ ہمارا پرپس ہے لوگوں کی زندگیوں کو کامیابی سے ہمکنار کروانا، اسلام اور ماڈرن سائنس کی روشنی میں۔ یعنی کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ تو اس پہ کوئی شک و شبے والی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ پرفیکٹ ہیں۔ تو آج کی جو سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے سے ہمیں وہی اصول جو ہیں وہ بہتر انداز سے سمجھنے میں آج موقع مل رہا ہے، کیونکہ سائنس انہی اصولوں کو بار بار مختلف انداز سے ریکنفرم کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ موسٹ لاجیکل، ریزنیبل اور سائنٹیفک وے میں ہم چیزیں انڈرسٹینڈ کر سکیں اور زندگی میں کامیاب ہو سکیں، اور ہمارا مقصد ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب انشاءاللہ ہم نے ہونا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ کس طرح سے پروفیشنلی گرو کر سکتے ہیں، اور مشکل مواقع پہ، اسپیشلی مشکل اوقات میں، جیسے کہ آج کل کی صورتحال بڑی ٹف ہوتی چلی جا رہی ہے بہت سارے ٹیچرز ذات کے لیے۔ یعنی کہ یہ جو پینڈیمک کا مسئلہ ایک آیا ہوا ہے اور کووڈ-19 کا جو ایشو ہے، تو یہ ایک ہے ٹف ٹائمز میں سے نا۔ تو ہم آج انشاءاللہ ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ ایک جو ٹیچر ہے وہ کس طرح سے گرو کر سکتا ہے، چاہے ایسا مسئلہ ہے، یہ والا ٹف ٹائم ہے، یا کوئی اور ٹف ٹائم آ گیا اس پہ کسی بھی حوالے سے، جو کہ انوائرمنٹل ٹف ٹائم ہے۔ انوائرمنٹل ٹف ٹائم سے کیا مراد ہے؟ کوئی بری صورتحال ہو گئی ہے، کوئی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے جناب، کوئی ایشوز بہت زیادہ، کوئی بیماری خدا نخواستہ آ گئی ہے، کالجز بند ہو رہے ہیں، کوئی ایسے معاملات ہو جائیں، تو ٹیچر جو ہے وہ کیسے پھر بھی گرو کر سکتا ہے؟ ہمارا ماننا ہے گرو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کیسے؟ انشاءاللہ اس پہ ہم آج کا سیشن کرتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 30 to 35 منٹس میں ہم اسے کلوز کر سکیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم نے اس کے لیے ذہن میں رکھنا ہے، دیٹ از کہ وہ بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے نا، انگلش میں کہتے ہیں جی کہ ٹف ٹائمز نیور لاسٹ بٹ ٹف پیپل ریئلی ڈو۔ یعنی کہ جو مشکل وقت ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا، یعنی کہ مشکل وقت جو ہے وہ گزر ہی جاتا ہے، لیکن جو مشکل، جو ٹف پیپل ہوتے ہیں، جو واقعی جنہوں نے ٹھان لی ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، وہ ہمیشہ لاسٹ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، وہ مر کے بھی دنیا کی نظروں میں نہیں مرتے، وہ لوگوں کی زندگیاں سنوار جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ہم پہ ہے کہ ہم خود کو زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں کہ او مائی گاڈ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نو نو نو، یہ نہ سمجھیے کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے، کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پلیز اپنے ورڈز کا چناؤ درست کر لیں، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، یہ اس میں کن ٹیچر سے مخاطب ہوں؟ ایکچولی ان ٹیچرز سے جو واقعی گرو کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے یہ قسم کھا لی ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ گرو کرنا امپاسبل ہے، تو ان کے ساتھ میں بات نہیں کر رہا اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا سیشن جو ہے، اگر ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسے دوست دیکھ رہے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا جا سکتا، مشکل حالات جو ہیں وہ بندے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں، بندہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ پلیز یہ سیشن چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ اور جو سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے بتائیں تو صحیح کون کون سے طریقے ہیں، ان پہ عمل کر کے دیکھتے ہیں۔ جیسے وہ بس میں نا عام طور پہ پہلے ہوا کرتا تھا، جب ہم کبھی بسوں میں سفر کیا کرتے تھے نا، تو بڑا دیسی انوائرمنٹ تھا وہاں پہ۔ کیا ہوتا تھا، ایک پھکی بیچنے والا آتا تھا اور بس میں آ کے کہتا تھا سچائی تجربے کی محتاج ہے۔ یعنی کہ وہ بیچنے کا اس کا انداز تھا، وہ کہتا ہے یار دانتوں کا منجن بیچنے والا آ جاتا تھا، وہ کہتا تھا جی سچائی تجربے کی محتاج ہے۔ جو بھی سرما بیچنے والا آ جاتا تھا وہ بھی یہی کہتا تھا۔ اصل میں کہنا کیا چاہتے تھے؟ بھئی آپ چیز لیجئے، عمل کر کے دیکھیے، اگر رزلٹ نہ آئے تو پھر بات کیجئے۔ آپ کو سچائی کا پتہ کیسے چلے گا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس وقت جب آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اگر ریزلٹس ملتے ہیں، منجن آپ نے خریدا ابھی لگا کے دیکھیں، لگا کے چیک کیجئے، اگر تو فرق پڑا ہے تو مان لیجئے کہ پھر یہ صحیح ہے، تجربہ کر کے دیکھیں۔ سیم وے میں بھی آپ کو تھوڑا سا اسی انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ سچائی تجربے کی محتاج ہے۔ تو آج جو ہم پرنسپلز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اپنی زندگی کی، اپنی قیمتی ترین جو آپ کی زندگی ہے اس میں سے اگر آپ 30 سے 35 منٹ نکال لیں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کی لائف چینجنگ ہو سکتے ہیں۔
اگر آپ واقعی اپنی زندگی کو کامیابی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کہتے ہیں نو جی میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں نے کچھ کرنا بھی نہیں ہے اور جیسا میں ہوں میں نے ویسا ہی رہنا ہے، تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ تو پہلی بات میں نے کیا عرض کی، ٹف ٹائمز نیور لاسٹ بٹ ٹف پیپل ریئلی ڈو، کہ جو مشکل وقت ہوتا ہے نا وہ آخر کار گزر جاتا ہے، لیکن جو مشکل اور ٹف قسم کے بندے ہوتے ہیں نا ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو آپ نے آج صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹف بن کے دکھانا ہے، جتنا مرضی سخت دور آ جائے آپ نے اس سے زیادہ سخت بن کے دکھانا ہے۔ ارادہ آپ کا ہوگا تو راستے میں انشاءاللہ آپ کو آج دکھاؤں گا۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، سورہ بقرہ کی غالباً لاسٹ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی انسان پر، کسی بھی جان پر اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی، اس کی قابلیت یا اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو جب ہمیں یہ لگتا ہے نا او مائی گاڈ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بس جی اب تو اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے، تو یہ ہم اصل میں جس نے ہمیں بنایا ہے نا ہم اس کی اسٹریٹجی سے واقف نہیں ہوتے۔ یہ اس لیے یہ ہماری لا علمی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم ایسے گو ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہے، ہم کتنی غلط باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ تم میں اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کی گنجائش ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو راستہ بس ڈھونڈنا ہے۔ بندے کو لگے کہ جناب ایک چابی ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے، MBA جب میں کر رہا تھا وہ کہا کرتے تھے، عابد شریف صاحب ماشاء اللہ گریٹ پرسن تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری پاکستانی قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی چابی سے ایک ہی تالا کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو بھائی یا تو تالا بدل لو یا چابی بدل لو، کم از کم ایک چابی نہیں ورک کری کوئی دوسری ٹرائی کر کے دیکھیں۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ہر بار اسی طرح کی پریشانی کو فیس کرتے ہیں اور ہم حالات کیا تو کلین بولڈ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ہم خود کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور اس کے بعد ہم حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے اگلی بار ویسی سینیریو پھر ہوتا ہے، ہم ایک بار پھر سے کلین بولڈ ہو جاتے ہیں ہمارا، پھر ہم نہ اپنی اسٹریٹجی بدلتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، نہ ہم دیکھتے ہیں بھئی کیا کیا جا سکتا ہے، وہ کوئی دسے تو صحیح۔ تو اگر کوئی بتا رہا ہے آپ کو تو آپ پلیز یو کین ٹرائی اٹ اف یو وانٹ ٹو ریئلی ایکسپیرینس دا ٹروتھ۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی ٹیچرز اور لیڈرز۔ اچھا یہ دیکھیے گا، یہ واقعی حقیقت ہے، جو ٹیچرز ہیں نا وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی نظر میں وہ لیڈرز ہوتے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے کلاس میں آتے ہی آپ کے فالوورز ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ابھی آپ نے پڑھانا سٹارٹ نہیں کیا، لیکن ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس ایک آئیڈیل کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اچھا اس بات کا پھر مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے حالات کا روتے رہنا ہے، آپ نے کہنا لو جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے یہ سٹیٹمنٹس پاس کرنی ہے جی پاکستان سے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ کمانا ہے کچھ کرنا ہے زندگی میں کامیاب ہونا ہے فلاں ملک چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، تو پلیز آپ نہیں جانتے آپ کتنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ لیڈرز ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں، وہ آپ کو آئیڈیل سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے جو باتیں کرنی ہیں آپ نے ان کے ذہن کو ان کا ذہن زرخیز ہوتا ہے، آپ اس میں چاہیں تو انتہائی زبردست قسم کے پھلدار درخت کے بیج بو سکتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کے لیے کتنے جو ہے فائدہ مند ہو جائیں، کتنے ثمر آور ہو جائیں سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، وہ دین کا کتنا زبردست کام کر دیں، وہ دنیا میں کیسی زبردست کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ چاہیں اگر صحیح انہیں صرف ڈائریکشن دے دیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے پاس یہ بھی اپرچونٹی آپشن ہوتی ہے، اسی زرخیز جو ان کا ذہن ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف کانٹے دار بیج جو ہے نا، کانٹے دار درختوں والے پودوں والے بیج چپ کر کے بو دیں جس میں شاید کبھی بھی پھول بھی نہیں لگنا ہوتا۔ یہ ہمارے الفاظ کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے بچوں کو سیریس لینا ہے، اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ یار وہ مجھے کچھ سمجھ رہا ہے، تو ان کی زندگی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ آپ نے کرنا ہے۔ کچھ سیکھیے کہ آپ کبھی بھی گیو اپ کرنے کو تیار نہ ہو، آپ فیصلہ کر لیجئے کہ میں نے ان کی زندگی کو بہتر بنا کے چھوڑنا ہے۔ یقین کیجئے آپ تو دنیا سے جائیں گے لیکن آپ نے جو احسان کر دینا ہے ان کی زندگی میں، وہ کبھی وہ احسان جو ہے وہ پوری طرح سے اس کا بدلہ چکا نہیں سکیں گے آپ کو۔ بلکہ حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ 3 طرح کے ایسے کام ہیں جن کا اجر بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، باقی سارے کام جو ہیں ان کا جو اجر ہے اسے ملنا بند ہو جاتا ہے۔ 3 اسپیسیفکلی کون سے ہیں ان میں سے ایک صرف بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی بندے کو، کسی بھی شخص کو ایسا علم سکھا دیا جس سے وہ فائدہ لیتا رہا، تو جب تک وہ بندہ فائدہ لیتا رہے گا اس علم سے،
تو یہ جو سکھانے والا ہے نا، چاہے یہ مر بھی جائے گا تو اسے اس کا اجر ملتا رہے گا. تو آپ یہ دیکھا کریں کہ وہ جو اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر دا اپرچونیٹیز فار یو ٹو سکسیڈ، ٹو شائن ان دس ورلڈ اینڈ ٹو انٹر دا جنہ اینڈ دا پیراڈائز. دیکھیے اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے، آپ بچوں کو بڑے زبردست طریقے سے ڈیل کریں گے، بچوں کو ایسے اصول سکھا دیں گے، بچوں کو نظر آئے یار جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی ٹف ٹائم آ جائے، ہمارے استاد جی، ہماری میم جو ہماری جو ٹیچر ہیں ان کی تو کیا بات ہے، کبھی گھبرائے نہیں ہیں. انہوں نے کہا بیٹا ٹف ٹائم ہمیشہ گزر جاتا ہے، لیکن جو ٹف بندے ہوتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں، دائم رہتے ہیں. تو ان کے رویے سے نظر آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے نہیں شروع ہو جاتے. وہ یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ جا کے کلاسز میں جا کے بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں، مجھے بھی ظاہر ہے میرا تقریباً کوئی 10-11 سال کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس رہا ہے کالجز یونیورسٹی لیول پہ بھی، کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر کچھ ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے سامنے جا کر مینجمنٹ کی یا ان کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے جو ان کی سیلری دیتی ہے ان کا جا کے رونا روتے رہتے ہیں. دیکھیں جی مجھے سیلری نہیں صحیح طرح ٹائم پہ دیتے، دیکھیں جی میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، دیکھیں جی مجھے پتہ نہیں کبھی انہوں نے نکال دینا، یہاں کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. اب بچے کیا انہیں آئیڈیالائز کریں گے؟ ہم تو اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار لیتے ہیں. تو پلیز ایسے نہ کیجیے. آپ سب سے پہلے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. جب آپ مائنڈ سیٹ چینج کر لیں گے تو اپنے آپ کو آئیڈیالائز انڈرسٹینڈ کریں ایکچولی کہ آپ کو کوئی آئیڈیالائز کر رہا ہے، آپ کو کوئی رول ماڈل سمجھ رہا ہے، تو اس کی باتوں کی لاج رکھے، بجائے اس کی وہ سوچو میں کس خوش فہمی میں تھا، یہ تو حال یہ ہے مجھے اب پتہ چلا. نہیں، یہ کام نہ کیجیے. کسی بندے کو شوق نہ دیجیے اس طرح سے. اگر کسی نے آپ کو بڑا کوئی کامیاب انسان سمجھا ہوا ہے تو اس کی امیدوں پہ پورے اترنے کی بھرپور کوشش کیجیے اور گیو اپ نہ کیجیے. تیسرا پوائنٹ ہے، پہلے تو ہم نے یہ دیکھا ہمارا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے. تیسرا پوائنٹ ہے کہ اب کرنے والے کام کون سے؟ کرنے والے کام ہے اسٹارٹ ورکنگ آن یور سیلف. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ زندگی کو بڑا بغور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا ہر ملک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر ہمیشہ صرف اور صرف کامیاب ہی لوگ ہو، ناکام کوئی نہ ہو. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر سارے ناکام ہوں، وہاں پہ کامیاب کوئی نہ ہو. اصل میں فرق ہوتا ہے بندے کی اپنی ذات کا. اگر آپ نے خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے واقعی کچھ کر کے دکھانا تو کر سکیں گے. اگر آپ نے کچھ سوچنا نہیں ہے، اس کے لیے سمپل سی اسٹیٹمنٹ یہ ہے، اگر آپ وہی کچھ کرتے رہیں گے جو سارے کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا رہے گا جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ وہی کرتے رہیں گے جو اب تک کرتے آئے ہیں تو آپ کو وہی ملتا رہے گا جو اب تک ملتا رہا ہے. If you want to change the destination, you have to change your process. You have to change your own self. You have to change your own direction. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس منزل فلاں آپ کو خطرہ ہے یار فلاں کہیں میرے ساتھ ایسے نہ ہو جائے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کر دیں اور اس کے لیے اصول سیکھ لیجئے. نوکری کا اصول کیا ہے؟ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نوکری میں نا کامیابی نہیں ہے، نوکری میں پیسہ نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. جو بندہ کہتا ہے نا پیسہ صرف کاروبار میں ہے، نوکری میں کوئی پیسہ نہیں ہے، بہت سارے موٹیویشن سپیکرز یہ بات کرتے ہیں. میں پورے دعوے کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں سب کو، یہ بات بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ پیسہ صرف کاروبار میں، نوکری میں پیسہ نہیں ہے. آپ کو میں کتنے بندے دکھاؤں جو نوکری میں اس لیول کے گرو کیے ہیں کہ کتنے بزنس مین ان کے مقابلے میں آج فارغ ہیں، اور آپ نے کتنے بزنس مین آپ کو چاہیے کہ میں آپ کو دکھاؤں جو کہ بری طرح سے فلاپ ہوئے ہیں. تو پلیز پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے. رزق جو ہے نا وہ اس نے دینا ہے اور اس نے اس کے اصول طے کیے ہوئے ہیں. بہت سارے کاروباری فلاپ ہوتے ہوئے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے جاب اورینٹڈ پرسن ہوں گے جو بڑے زندگی میں آگے بھی نکلے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کو اپنا نا سیٹ کر لیں یہاں پہ. اور اگلا کام کیا؟ اچھا اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ گرو کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے نوکری بھی کرنی ہے پھر گرو آپ نے ایسے کرنا ہے، work harder on yourself then you work on your job. اصول یہ ہے اگر آپ اپنے آپ پر محنت کریں گے، اپنے آپ کو قیمتی بناتے چلے جائیں، اپنے آپ پہ ایسا ورک کرتے چلے جائیں کہ پتہ چلے کہ آپ کے لیول کا ٹیچر کوئی نہیں ہے، پتہ چلے کہ آپ جیسی کوئی عظیم ہستی نہیں ہے اس فیلڈ میں، تو دیکھیے گا نایاب لوگوں کی قدر ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلے گا اس بات کا جب آپ تحقیق کریں گے کہ نایاب جو چیزیں ہیں نا ان کی قدر زیادہ ہوا کرتی ہے. جو چیزیں عام ہیں نا انہیں لوگ، جیسے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، the things which are easy to approach are easy to reject. جو چیزیں آسانی سے آپ کو مل جاتی ہیں نا وہ آسانی سے ریجیکٹ بھی کر دی جاتی ہیں.
آپ دیکھیے آپ سڑک پر جاتے ہیں کتنے ہی پتھر گرے پڑے ہوتے ہیں، بندہ آرام سے ٹھوکر لگا کے گزر جاتا ہے، کوئی ٹینشن والی بات کیوں؟ عام ہے، پڑے ہوئے ہیں، فری میں ہیں، کوئی ٹینشن والی بات، سستے ہیں، ٹینشن یہ ہے سارے سستی چیزیں ہیں، چیپ ہیں، ایون کہ ایک ٹیشو پیپر اگر یوز ہوا گرا ہوا ہے کوئی بندہ اسے توجہ نہیں پکڑے گا، ڈسٹ بن میں پھینک دے گا، کیوں؟ اس کی ویلیو کوئی نہیں رہی، سستی چیز ہے۔ اگر وہی ایک دیکھیں ہے تو وہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے نا بظاہر، اگر وہی 5,000 روپے کا نوٹ ہو تو آپ سوچیے مجھے ذرا، اور اوریجنل ہو، کیا بندہ کوئی اٹھا کے اسے ڈسٹ بن میں پھینکے گا؟ نہیں پھینکے گا، کیوں؟ اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے میرا مشورہ ہے اپنے آپ کو قیمتی بنائیے۔ اچھا سڑک پہ پڑے جو پتھر ہوتے ہیں انہیں تو ٹھوکر لگتی ہے، کیا ہیرے کو ٹھوکریں لگتی ہیں؟ نہیں، کیوں؟ قیمت کا فرق ہے۔ تو پلیز اپنے آپ کو قیمتی بنائیے۔ اگر آپ قیمتی ہیں، ہیرے آپ بن جائیں، لوگ آپ کے پیچھے ترلے لیں گے، یار تم میرے پاس آ جاؤ، سیلری تمہارے جو تم منہ سے نکالو گے آپ کو ملے گی۔ آپ کو ایسے بڑے لوگ ملیں گے، ڈھونڈنے والے تو بنے آپ، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے لوگ ہیں۔ تو اچھا اب کویسچن یہ ہے کہ ہاؤ کین یو میک یور سیلف مور کوسٹلی، قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں، پریشیس کیسے بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس اصول کو ذہن میں رکھیے گا۔ مجھے نا جب میری زندگی میں ایک چینج آیا اس وقت میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی، بڑی پیاری اسٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دا بیسٹ انویسٹمنٹ از وٹ یو وین یو انویسٹ ان یور اون سیلف، دیٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ۔ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں سرمایہ کاری جو آپ نے اپنی ذات پہ کی ہوئی ہے وہ بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نا اپنے اوپر کام کرنا شروع کیجئے، اور اس کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کس سبجیکٹ میں آپ نے آگے جانا ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایک سبجیکٹ لے کے اس میں اس لیول پہ جانا ہے کہ جس لیول کا پھر آسانی سے بندہ نہ ملے۔ طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا وہاں تک جانا کیسے ہے، یہ میں آپ کو اچھی طرح انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن آپ نے سب سے پہلے سبجیکٹ وہ چوز کرنا ہے جو آپ کے دل والا سبجیکٹ ہے، جس میں آپ کا دل ہے، جس میں آپ کا دل دھڑکتا ہے، آپ کو مزہ آتا ہے، وہ آپ کے جوش والا ہے، آپ کو پیشن ہے آپ کا اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے۔ اچھا اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے، اور ٹیچرز بھی، میں ان ٹیچرز کے ساتھ اس وقت مخاطب ہوں جنہوں نے سوچ سمجھ کے ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن لیا ہے بائی دیئر پیشن، اور جنہوں نے پورے سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے ٹیچنگ کو صرف پیسے کا سوچ کے نہیں اڈاپٹ کیا، بلکہ ان کا جنون ہے ٹیچنگ، اس لیے وہ آئے ہیں۔ میں نے جب MBA کیا اس کے فوراً بعد مجھے شوق بڑا، مجھے پڑھانا ہے، مجھے MBA کے دوران بھی شوق تھا بڑا پڑھانے کا، پڑھاتا تھا اس وقت بھی، بڑے میرے کلاس والوں سے مجھ سے چیزیں سمجھتے تھے، میں بڑے شوق سے پڑھاتا تھا انہیں، الحمدللہ بڑا اچھا لگتا تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ ہاں مجھے کئی جگہوں پہ جابس بھی میں نے پھر اس کے علاوہ بھی جابس کی، پریکٹیکل بھی کیا، لیکن اصل جو ٹیسٹ آیا نا وہ ٹیچنگ میں ہی آیا۔ اور اس کے بعد ٹیچنگ میں بھی کون سا؟ پرسنل امپروومنٹ پہ مجھے احساس ہوا یار پڑھانے میں جاتا ہوں، مارکیٹنگ پڑھانے میں جاتا ہوں، مینجمنٹ پڑھانے میں جاتا ہوں، انٹرپرینیورشپ، ریسرچ میتھڈولوجی، جو بھی MBA کے سبجیکٹ سے M.Com کو پڑھاتا رہا ہوں، لیکن جو اصل ٹیسٹ تھا وہاں پہ بھی جا کے میں پرسنل امپروومنٹ پہ بات کرتا، زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے میں یہ اصول سکھاتا تھا۔ تو پتا چلا کہ میں اس فیلڈ کا بندہ ہوں، میں تو موٹیویشن اسپیکر ہوں، میں تو جناب ٹرینر والی سائڈ کا بندہ ہوں، میں تو لوگوں کی زندگیوں کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرنے والے، مجھ میں روح ایک تڑپ رہی ہے، تو کیوں نہ اسی فیلڈ میں آیا جائے۔ تو الحمدللہ شروع کر دیا۔ تو اب یہ وہ کام ہے جو میرے دل والا کام ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ بھی پلیز سبجیکٹ وہ چوز کرنا ہے جو آپ کے پیشن ہو، اور ٹیچر اگر آپ بائی یور چوائس ہیں، بائی چانس نہیں ہے، پھر آپ گرو کریں گے۔ اگر تو بائی چانس ہے کہ تو بھی کوشچن ہی لبا لیا تو سوچا ٹیچر ہی بن جائے تو پھر جو ہے وہ میرا خیال کچھ اور بھی چیزیں پھر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے، ہم آپ کو بتا دیں گے کون سی جو فیلڈ ہے وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے، اور اس میں آپ نے انٹر کیسے ہونا ہے، اور اس میں آپ نے گرو کیسے کرنا ہے۔ تو آپ اگر یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا جو YouTube چینل ہے سکسیس ٹیم استاد معین اختر، اسے آپ سے سبسکرائب کر لیں، اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ آپ کو ساری جو ہماری جو ویبینارز ہیں اس سے متعلقہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ بھی ملتی رہے، اور ساتھ ساتھ جو بھی ہماری اپلوڈ ہوتی ہیں ویڈیوز وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا کلیم ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت سارا کانٹینٹ ہے نا ہمارے چینل پہ بڑا واقعی لائف چینجنگ ملے گا۔ میں وہ کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو، وہ بات نہیں ہے، آپ غور کیجیے گا، آپ انالیسس کیجیے گا، اور اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے کھلے ذہن کے ساتھ جو مرضی کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ وی ول آن دیٹ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ الحمدللہ کام کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سرو کیا ہوا ہے، 10 سال سے فری میں بھی بانٹتے رہے ہیں، اب بھی بہت ساری چیزیں فری میں بانٹ رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ عطا بھی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو پلیز یہ ساری بات بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ کیا
اگر آپ ٹیچر ہیں بائی یور چوائس اور آپ نے پھر سبجیکٹ وہ لینا ہے جس میں آپ واقعی چاہتے ہیں یار یہ سبجیکٹ جو ہے نا میرے دل والا سبجیکٹ، میں چاہتا ہوں یار اس میں آگے نکلوں، تو پھر آپ کیا کریں؟ سب سے پہلا اصول سیکھ لیجئے اس فیلڈ میں آگے نکلنے کے لیے، کیا یو نیڈ ٹو ہیو اسپیشلائز نالج. دیکھیں قیمت جو ہے نا وہ اسپیشلائز نالج کی ہے آج کے دور میں. جو جنرل نالج ہے نا اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے. ایک بندہ ہے جو یہ بھی جانتا ہے امریکہ کے کتنے سے دور گزر گئے، اس میں کس وقت کیا کیا ہوا، اور پاکستان میں، انڈیا میں، ملائیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، واٹ ایور، جہاں بھی وہ جانتا ہے وہ بڑا علم ہے اس کے پاس، جناب جنرل نالج اس کے پاس بڑا ہے. لیکن جب اسے دیکھا جائے کون سی فیلڈ کا بندہ ہے، وہ ایکچولی کون بندہ جو اسے ان چیزوں کا ایکسٹرا پے کرے گا یا زبردست طریقے سے پے کرے گا. اگر آپ اپنا نام منوانا چاہتے ہیں آپ کو کسی ایک فیلڈ میں کسی ایک سبجیکٹ پہ ایسی گریپ ہونی چاہیے کہ اس میں آپ کا ایسا اسپیشلائز نالج ہو کہ پھر آپ جیسا کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک راستے پہ جب آپ چلیں گے پوری توجہ کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ، پوری اٹینشن کے ساتھ، جس کے بارے میں نے آپ کو ایک پچھلے بھی ویبینار میں عرض کیا تھا کہ ایک اصول یہ ہے، وہ کہتے ہیں ویئر ایور یور فوکس گوز انرجی فلوز. جس طرف آپ کا فوکس جائے گا نا اسی طرف آپ کی زندگی جانا شروع ہو جائے گی. ایک سبجیکٹ پکڑ لیں اور اس میں گرو کرتے چلے جائیں. دیکھیے گا آپ کو کتنے بندے ہوں گے جو کہیں گے یار تیری مہربانی صرف آپ ایک لیکچر آگے ہماری اکیڈمی میں دے دیں اور آپ بتائیے کیا چاہیے. کیوں؟ انہیں پتا ہے اس بندے کا نام ایسا ہے کہ یہ ایسا مشہور ہو گیا اپنی فیلڈ میں. اور کب ہوگا؟ جب آپ نے ایک سبجیکٹ کو پکڑ کے اس میں چھا جائیں گے. جو بندہ کبھی فزکس پڑھا رہا ہوتا، کبھی کیمسٹری، کبھی بایولوجی، کبھی میتھمیٹکس، کبھی جناب اسلامیت پڑھانی شروع کر دی، یہ اس طرح کا جو کھچڑی پکائی ہوتی ہے نا ان کے گرو کرنے کے چانسز بہت ریئر ہوتے ہیں. ایک سبجیکٹ لیجئے اور اس کے بارے میں سیکھتے چلے جائیے. ڈاکومنٹریز دیکھیے اس میں کون کون سے طریقے ہیں. اس پہ جو نیکسٹ ہے نا، ہاں آپ اس میں مزید کیا کر سکتے ہیں، ایک سبجیکٹ لیجئے اس پہ گاہے بگاہے پڑھتے رہیے، کچھ نہ کچھ اسٹڈی کرتے رہیے، آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو غور کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ جتنا انہیں خود سے انڈرسٹینڈ کریں گے اور آپ کے پاس براڈر نالج ہوگا اتنا زیادہ آپ کے لیے کامیاب انسان، اسپیشلی ٹیچر کے طور پہ آپ کے لیے بننا آسان ہو جائے گا. دوسرا کام آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے فیلڈ میں گرو کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ آرٹ آف کمیونیکیشن آپ کے فیلڈ میں بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے بندہ جو کہ کمیونیکیشن میں ماسٹر ہے نا، جسے کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے، جسے کچھ ڈیلیور کرنا آتا ہے، جو سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے اس فیلڈ میں. جو بندہ، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ہم جب ایم بی اے کر رہے تھے نا، ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ جناب اپنی ماشاءاللہ بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتوں والا معاملہ فرمائے ان کے ساتھ اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. لیکن ایشو یہ تھا کہ وہ اس لیول کی جب پڑھاتے تھے وہ اتنی اونچی اونچی باتیں کرتے تھے، وہ اوپر سے گزر جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک میم تھی انہوں نے نا پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اور وہ ایک بار پڑھا رہی تھی کلاس میں، اور ان کا بھی دیکھیں نالج ماشاءاللہ بڑا تھا، نالج میں تو کوئی کویسچن کیے نہیں جا سکتے نالج کا، لیکن ان کی ڈیلیوری جو ڈیلیور کرتی تھی نا جس لیول پہ، کہ جس لیول پہ پڑھاتی تھی، جس لیول پہ سمجھاتی تھی، وہ معاملہ تھوڑے سے ڈسٹرب تھے کہ کمیونیکیٹ کرنے کی ان میں وہ ایبلٹی نہیں تھی جو کہ ایکچولی ہونی چاہیے تھی. تو کیا ہوتا تھا، سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس انہیں کے کلاس میں جا کے سویا کرتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ ان کا وہ آتی تھی، تشریف لاتی تھی، بورڈ کی طرف منہ کر لینا اور جناب اوپر وہ لکھ دیتی تھی، ٹاپک لکھ دیتی تھی اور نیچے لکھنا شروع کر دینا. پڑھاتی جا رہی ہے پیچھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پورے جنون کے ساتھ پڑھا رہی ہیں. تو ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سارے کلاس فیلوز بیٹھے ہوئے تھے، تو جو فرنٹ رو ہے نا، ہم آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی آگے تھا اور ساتھ والی رو میں بھی اور ہمارے جو باقی دوست بیٹھے ہوئے تھے. تو لڑکوں کو شرارت سوجھی تو انہوں نے کیا کیا کہ فرنٹ میں بیٹھ کے ہمارا ایک دوست سو گیا اور میم صاحب نے جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہیں، تو وہ ایسے کر کے نا آرام سے سویا ہوا ہے. تو باقی لڑکوں نے کیا کیا، شرارت کے طور پہ سب نے اپنی چیئرز پیچھے کر لی، سب نے جو اپنی چیئرز پیچھے کر لی وہ اب اکیلا آ گیا ہے، باقی اور اکیلا آ گیا اور سویا ہوا ہے، باقی سارے پیچھے ہیں. تو میم کو کوئی پتہ نہیں، میم لگاتار لگی ہوئی ماشاءاللہ پڑھا رہی ہیں، بہترین وے میں کمیونیکیٹ کر رہی ہے اپنی طرف سے. اچھا اچانک کیا ہوتا ہے، اس بندے کا، لڑکے کا ایک دم سے آنکھ کھلتی ہے، اس نے دیکھا ارد گرد، او مائی گاڈ کہ یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، سارے پیچھے ہے. وہ ایک دم سے بوکھلا آ گیا. جب وہ بوکھلایا تو ایک دم سے ٹیچر نے مڑ کے دیکھا، تو ٹیچر نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میم ایک کویسچن تھا. ساتھ ہی اسی لڑکے نے کہا کیا کویسچن تھا؟ میم یہ جو آپ نے اسٹیپ بتایا نا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. میم کہتی ویری گڈ، یہ ہوا نا کویسچن، یہ ہوئی نا بات.
تو میں وہاں سے وہ سبجیکٹ سمجھانا شروع کر دیں، وہ بندہ اسی طرح سے اٹھا اور کلاس سے نکل گیا، جا کے وہ دھونے کے لیے پانی پینے کے لیے نکل گیا، اور میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ وہی سبجیکٹ، وہی جو اسٹیپ تھا وہی پڑھا رہی ہے ہم سب کو، اور ہم سے اپنی ہنسی روکنی بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ تو اور انہی کی کلاس میں بعض اوقات یہ ہوتا پیچھے لڑکے بیٹھ کے نا آرام سے تاش کھیل رہے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سے رحم فرمائے ویسے۔ تو اچھا، اس سے میں ایکچولی پوائنٹ کیا ہے، پوائنٹ یہ سمجھیے گا کہ ٹیچر کی رسپیکٹ بالکل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں جہاں بھی ملیں، بالکل جناب، جہاں پہ ان کے پاؤں ہم جہاں ہماری پلکیں ان کے لیے انشاءاللہ نشاور ہیں، ہم حاضر ہیں ان کے لیے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا حق بھی ادا کرنا ہے، ہماری کمیونیکیشن جو ایبلٹی ہے، چیزوں کو ڈیلیور کرنا، سمجھا دینا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اسے ہم نے سمجھنا ہے، اور یہ سیکھنے والی چیز ہے۔ اگر آپ چیزوں کو آسان کر کے سمجھا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو آپ میں واقعی ایک ٹیچر کی روح ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی بات سمجھانی ہی نہیں آتی، آپ جتنے مرضی مہان ہیں اپنے نالج میں، آپ جتنے مرضی پہنچے ہوئے ہیں کہ واجبہ میری ڈگریوں کی لائنیں دیکھیں ذرا، ڈھیر دیکھیں میری ڈگریوں کے، تو لیکن سوری ٹو سے ٹیچر نہیں آپ ہو سکتے، آپ عالم ہو سکتے ہیں، فاضل ہو سکتے ہیں، سب کچھ، ٹیچر نہیں ہو سکتے۔ ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لایا جائے جہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے، اور اس لیول کی بات کی جائے جو اسے سمجھ میں آ جائے۔ کہ ایک ٹیچر تھے، بڑے زبردست ٹیچر تھے، جب ہم ان سے پوچھا سر آپ اتنا زبردست کیسے پڑھاتے ہیں، انہوں نے بتایا میرا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں بیٹھا جو سب سے ماڑا بچہ ہے، سب سے نالائق اسٹوڈنٹ ہے، اسے میں نے بات سمجھانی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو جینیس ہوتے ہیں وہ تو ایسے سمجھ جاتے ہیں، تو انہیں جب بات سمجھ آئے تو میرا فوکس اس سب سے ویک اسٹوڈنٹ پہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، تو آپ کی کمیونیکیشن ایبلٹی جو اگر اس لیول کی ہے، اگر نہیں ہے تو اسے کرنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں تھاؤزنڈز میل کا بھی جو سفر ہوتا ہے نا، وہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے آج پہلا قدم اٹھا لیا ان دا رائٹ ڈائریکشن، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ پہنچ بھی جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اس کے بارے میں غور و فکر نہ کیا تو جہاں سارے رو رہے ہیں آپ بھی رو رہے ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پلیز اس کے بارے میں سیریس ہو جائیے۔ اور اسپیشلی جو کمیونیکیشن ہے اس کے حوالے سے ایک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ آؤٹ آف 100 یعنی کہ 93% آف یور کمیونیکیشن از نان وربل کمیونیکیشن۔ ڈو یو نو دیٹ؟ آپ کے جو جب ہم بات سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کسی کو، یا جو بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی کمیونیکیشن کا صرف 7% ہوتا ہے جس کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، باقی 93%، 93% آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی ٹون، آپ کا انداز، آپ کس طرز پہ بول رہے ہیں، کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں، کس چیز پہ سٹریس دے رہے ہیں، یہ نان وربل ایلیمنٹس ہیں سارے۔ تو میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے زبردست جتنا مرضی آپ نے نالج گین کر لیا، وہ امپورٹنٹ ہے، اگنور نہیں کر رہا، لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے آپ کی کمیونیکیشن کی ایبلٹی کتنی پالش ہوئی ہے، نہیں ہوئی کرنا شروع کر دیں۔ اگر آج میں شاید کوئی ایسے انداز میں باتیں کر دیتا ہوں کہ شاید کسی کو سمجھ آ جاتی ہے، سر اس کے پیچھے بھی 10 سال ایٹ لیسٹ 10 سال سے زیادہ سال کا تجربہ پڑھانے کا، سمجھانے کا، اور اگر پھر بھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ذرا تصور فرما لیجیے۔ اور میں نے اسپیشل فوکس کیا ہوا ہے اپنے کمیونیکیشن کو بہتر بنانے پہ، یعنی کہ دیکھیے چاہے آپ پنجابی بولیں، چاہے آپ گلابی اردو بولیں، لیکن اگر آپ بات سمجھا دیتے ہیں نا تو آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں نو 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 آئی ہیو ٹو فوکس آن مائی communication especially in the English language, how fluent I am, and you are focusing on کہ جناب میرے جو ہے وہ کتنی ووکیبلری کتنی وسیع و عریض ہے، میں کیسے نئے نئے الفاظ لے کر آ سکتا ہوں، میں کہاں کہاں سے جناب وہ پہاڑوں کی تہوں میں سے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کس چٹان کی تہ میں یہ چھپا ہوا لفظ ہے، یہ اس بندے سے سنا ہے تو ابھی پتہ چلا ہے، تو ٹھیک ہے that is okay، بٹ اگر آپ اسے صحیح موقع پہ صحیح طرح یوز کرنا آ گیا اور وہ کر کے آتا ہے آپ کو سمجھا دیٹ از گڈ۔ لیکن اگر آپ گلابی اردو بھی بولنے والے سمجھا لیتے ہیں تو یو آر سکسیزفل ان دی فیلڈ آف ٹیچنگ اسپیشلی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے فوکس کرنا ہے اپنی کمیونیکیشن ایبلٹیز کو امپروو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا کام آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، یو ہیو ٹو میک تھنگز سمپل۔ دیکھیں جتنی بھی کمپلیکیٹڈ چیز ہے اسے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ مشکل چیزوں کو آسان کرنے کا گر جانتے ہیں آپ ٹیچر ہیں۔ اگر آپ کو مشکل باتوں کا ٹف ترین صورتحال کو آسان ایزی ٹو انڈرسٹینڈ وے میں آپ بیان نہیں کر سکتے، مشکل کمپلیکیٹڈ کانسیپٹس کو آسان کر کے خوبصورتی کے ساتھ آسانی کے ساتھ سمپل بنا کے پیش نہیں کر سکتے، آپ کو اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر
ایگزامپلس کا یوز کیجئے، نئے نئے ٹیکنیک سیکھیے. کیسے آج کل ماشاء اللہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ روٹا سسٹم ہے، رٹے پہ اسپیشل فوکس ہے. چلیں یار رٹے پہ ہی دیکھ لیجئے آپ کس طرح سے ایسا کوئی فارمولا بنا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کو زیادہ دیر تک یاد رہے، تاکہ بعد میں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اسی نالج کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کر سکے. تو یہ بھی ہے، تو آپ اس چیز پہ فوکس کر سکتے ہیں کہ آپ چیزوں کو آسان وے میں زیادہ اچھے انداز سے کیسے سمجھا سکتے ہیں، کیسے آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ایگزامپلس کا یوز کیجئے. تو یہ تو ہیں وہ چیزیں جن پہ آپ نے کنٹینیوسلی ورک کرنا ہے if you are a teacher. اچھا، اب ساری باتوں کے بعد اگلا کویسچن آپ کا یہ ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ سر اس کا تعلق کیا مشکل اوقات کے ساتھ؟ یہ تو جب جیسا بھی ٹیچر ہے اسے کرنا چاہیے. نہیں، دیکھیں ٹیچر وہ گرو کرے گا جو اپنے آپ پہ اسپیشل ٹائم دیتا ہوگا، خود کو گرو کرنے میں اسپیشل فوکسڈ ہو کے ٹائم نکالتا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے ان چیزوں پہ کنٹینیوسلی ورک کریں، سوچیں ڈیلی آپ نے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ پہلا کام تو اپنے نالج کو انکریز کریں. دوسرا اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کرنے پہ کچھ نہ کچھ سیکھیں، دیکھیں، کوئی ویڈیوز دیکھیں، کوئی بک سمریز پڑھیں، کچھ نہ کوئی آرٹیکلز پڑھیں. اس چیز پہ آپ کر سکتے ہیں. نالج کو امپروو کرنے پہ بھی آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کے لیے آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تیسری چیز آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے انداز ڈھونڈ سکتے ہیں کس طرح سے میں کون سے ایگزامپلس کہاں فٹ ہو سکتی ہے، تو اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈبو دیجئے. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اصل میں آپ قیمتی ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ 1% بننے شروع ہو جائیں گے. You will not be like anyone else. No, you will be special. You will be especially unique in the field of your own criteria. کہ جو بھی آپ کا پروفیشن ہے اس میں آپ لیول کے بندے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جو اگلا کام ہے نا یہ انتہائی قیمتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اب ڈیلیور کرنا شروع کرنا ہے. آپ سوچیں گے سر ڈیلیور کہاں پہ کریں گے، جابز ہی ختم ہو گئی. سر یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، بڑا کلاس کا آپ کے پاس ایک ٹول آ گیا آپ کے ہاتھ میں. اگر میں یہ آپ کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، اس میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں. ایک ویڈیو اگر میں بناتا ہوں پوری دنیا میں ہم تو اوپن کر دیتے ہیں، کوئی بھی بندہ دیکھ سکتا ہے، اور ہماری پالیسی ہے ہم نے مونیٹائز بھی نہیں کرنا اپنا چینل انشاءاللہ. تو وہ کیوں نہیں کرنا؟ اس کا مقصد یہ ہے یار اچانک درمیان میں ایک دم سے کوئی محترمہ آ کے عجیب و غریب سی ڈریسنگ میں اگر آ کے وہ اپنے کوئی کانسیپٹ بتانا شروع کر دیتی ہے، تو بھئی اس سے وہ جو بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس پہ کیا خاک اثر پڑے گا؟ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اس کے پیچھے چل پڑے. میری بات میں نے کسے اٹریکٹ کرنا ہے پھر تو اس لیے یہ جو درمیان میں بار بار انٹرپشنز آتی ہیں یہ بڑی خراب ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پالیسی ہے کہ ہمیں مونیٹائز نہیں کرنا اپنا چینل. سبسکرائبرز جتنے مرضی ہو جائیں، ویو ٹائم جتنا مرضی ہو جائے، جو ویورز جتنے مرضی ہو جائیں، نیور، ہم کبھی انشاءاللہ مونیٹائز نہیں کریں گے. مقصد کیا؟ بھئی ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، خدمت کرنا ہے. جو رزق ہے جو میں نے یوٹیوب کی طرف سے کمانا ہے وہ پٹھی سیدھی چیزوں کو پروموٹ کر کے، تو میرے رب نے رزق دینا ہے، کام میں نے کرنا ہے. تو میرا رب جو ہے وہ جہاں سے مرضی دے دے، یہ اس کا معاملہ ہے. میرا کام تو کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا سمجھنا کہ آپ نے اسی مینٹالٹی کے ساتھ آگے انشاءاللہ چلنا ہے، کیونکہ میں نے کامیاب لوگوں کو اس مینٹالٹی پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کا فوکس ہوتا ہے خدمت پہ. اللہ پھر انہیں نوازتا ہے کیونکہ ان کی خدمت کی کوالٹی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو ہم نے فوکس کرنا ہے اپنی کوالٹی کو امپروو کرنے پہ. تو آپ کیا کیجئے، آپ ڈیلیور کرنا شروع کریں. اچھا کیسے کریں؟ اگر تو آپ اسکول کالج میں جا رہے ہیں دیٹس اوکے، وہاں پہ اس انداز سے اپنے آپ کو ڈیلی امپروو کر رہے ہیں، نئی نئی ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز بھی یوز کریں، اور جو ٹیکنیکس ہیں ان پہ جو نئی نئی آپ نے چیزیں سیکھی ہیں، نئی نئی ٹپس آپ نے سیکھی ہیں، ان پر عمل کرنا شروع کر دیجیے. پر نور شاہ نے بڑی پیاری بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ یو کین ناٹ میک پیپل لرن بائی ٹیچنگ، پیپل لرن بائی ڈوئنگ. آپ لوگوں کو پڑھا کر کچھ نہیں سکھا سکتے، لوگ کر کے سیکھتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں وہ ساری چیزیں آ جائیں، ان پر عمل کرنا شروع کر دیجیے، اسی انداز پہ انہیں ڈیلیور کرنا شروع کر دیجیے، کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیجیے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا ڈیلیور کرنا کیسے؟ ایک تو میں نے بتایا اگر آپ کسی اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے. آپ زیادہ سے زیادہ اس پروسیس میں رہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کرنا پڑے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا پڑے، خیر زیادہ سے زیادہ بانٹنے کا موقع ملے، چاہے فری جا کے کوئی ایک آدھ اکیڈمی، کوئی ایک آدھ اسکول میں کوئی پارٹ ٹائم فری پڑھانا شروع کر دیں. آپ قیمتی بنتے چلے جائیں گے. تو آپ کیا کریں؟ ایک تو یہ کام کریں. دوسرا جیسے میں نے عرض کیا نا، سوشل میڈیا کو یوز کیجیے. یہ سوشل میڈیا بڑی قیمتی چیز ہے. آپ اپنی ویڈیو ایک کوئی کانسیپٹ لیجئے، اس کانسیپٹ پہ ویڈیو پریپیئر کیجئے اور اپلوڈ کر دیجئے، پڑھائیے. اور ایسے جیسے آپ کلاس کو پڑھا رہے ہیں آپ انہیں پڑھائیے. لائیو ویبینارز آپ کر سکتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ یہ چیزیں کریں. کوئی ایک کانسیپٹ لیجئے، بایولوجی کا لے لیجئے، کیمسٹری کا، فزکس کا، واٹ ایور یور فیلڈ از.
اس سے ایک کانسیپٹ لیجئے, اسے اتنا سمپل بنا کے کمیونیکیٹ کر دیجیے, 1 منٹ کی 2 منٹ 5 منٹ جو بھی آپ کی ویڈیو کی لینتھ ہے, اس اوکے, چیز اس لیول پہ ہو کہ جو آپ سے سمجھ آ جائے لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اس کا بڑا بینیفٹ ہوگا, ایک لیں کانسیپٹ, اس پہ ویڈیو بنائیں, اپلوڈ کر دیں, ایک لیں ویڈیو بنائیں, مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے, آپ انسٹاگرام پہ جا سکتے ہیں, فیس بک پہ جا سکتے ہیں, آپ اس کے علاوہ جناب واٹس ایپ پہ جائیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں, یہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ اپلوڈ کریں, لوگوں تک پہنچانی شروع کر دیں. انشاءاللہ جب آپ کا خدمت, آپ سنسیئر ہو کے, مخلص ہو کے رب کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہوں گے نا, تو رب کو پتہ ہے کہ یہ میری مخلوق کی خدمت کر رہا ہے. رب آپ کے لیے آگے گرو کرنے کے ایسے ایسے راستے کھولے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے, خواب بھی نہیں دیکھ سکے ہوں گے آپ اس کا کبھی بھی. اور اس کے بعد جو ہے مزید کیا کریں, اس حوالے سے میرا ایک چھوٹا سا مشورہ, پلیز ایڈیٹنگ کے زیادہ چکر میں نہ پڑے. میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتا ہوں بولتے ہوئے, اس اوکے پھر کیا ہوا بھائی اپنے ہمیں حدیث میں کیا ملتا ہے, اپنی جو پروڈکٹ آپ نے بیچنی ہے نا اس کا ایپ بتا کے بیچو. تو میں نے فیصلہ کر لیا, پہلے ہم بڑا سوچتے یار ایڈیٹنگ میں یہ کریں گے وہ کریں, لیکن مزہ نہیں آتا تھا, پتہ نہیں کیا بات ہے. لیکن جب سے میں نے ایڈیٹنگ کو خیر بات کہہ دیا, میری سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے, پتہ نہیں کہنا کچھ اور ہوتا ہے, منہ سے کچھ اور بھی نکل جاتا ہے. پھر کیا ہوا, ہم کوئی فرشتے تھوڑی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انتہائی گناہگار گیا گزرا سے ایک بندہ بس بیٹھا ہوا, اس نیت کے ساتھ, اس شوق کے ساتھ کہ پتہ چل جائے لوگوں کو, لوگ یار کامیاب ہو جائیں, کوئی شاید ایک بات پہ کوئی ایک بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کو, شاید کسی کا بھلا ہو جائے. تو یہ سوچ کے لگے ہوئے ہیں. تو کیا ہے تو بھائی آپ کے اگر اس طرح سے ایڈیٹنگ زیادہ چکر میں نہ پڑیں, بھول جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کرتے آپ نے فیصلہ کرنا ایڈیٹنگ نہیں کرنی, جو مرضی ہو جائے, اگر کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی سوری کر کے دوبارہ آگے کنٹینیو کر لیں. ٹیچر جب ہم بولتے ہیں, جب جا کے پڑھاتے ہیں, کیا ہم ہر بات پرفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنی باتیں کہنے کچھ اور ہوتے ہیں, منہ سے کچھ اور نکل جاتی ہیں. تو میں بھی پتہ نہیں کلاسز میں ایسے ایسے بلنڈر ہوئے کہ میں کیا بتاؤں, کہ میں نے کہنا ہوتا تھا کم علمی تو کہہ دی کم عملی, ایسے الفاظ نکل گئے. تو بعض اوقات مینڈک کہنا ہوتا تو مینگٹ نکل جانا زبان سے, اور بڑی عجیب و غریب باتیں نکل آتی. سو واٹ یار, وی آر ہیومن, اٹس اوکے. تو ہم نے اس بات کو سمجھنا, ایڈیٹنگ کے بغیر جیسا بھی اسے اپلوڈ کیجئے, آپ اس پروسیس میں پڑھ کے انشاءاللہ پالش ہو جائیں گے. نیکسٹ ہے, ڈو ایز مچ ورک ٹو ڈیلیور ایز یو کین. سر جتنا زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں کریں, جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. جتنے زیادہ دیکھیں, آپ کی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہونے کی سب سے فاؤنڈیشنل چیزیں 2 ہیں. پہلی چیز, آپ کتنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اپنی سروس کے ذریعے سے. آپ پڑھاتے ہیں نا, آپ کتنی تعداد تک اپنا میسج پہنچا رہے ہیں, پہلا کتنے زیادہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. دوسرا ہے کہ جن کی خدمت کر رہے ہیں ان کی کس کوالٹی پہ, کس لیول پہ خدمت کر رہے ہیں. اگر آپ پہلے اس لیول پہ تھے, گرو کرتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں, اور اس لیول پہ چلے جائیں جس لیول کی خدمت کوئی کر ہی نہ سکتا ہو یا کوئی کر نہ رہا ہو, اس لیول پہ چلے جائیں, رب جو ہے آپ کو انشاءاللہ سرخرو کر کے چھوڑے گا. نیکسٹ ہے, یوز سوشل میڈیا کے پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا, پوری دنیا میں آپ کی باتیں پہنچ جائیں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں, ہمارے ایک کلائنٹ تھے, تو وہ ان کا نا لہجہ تھا تھوڑا سا پٹھانی قسم کا, نا خود بھی پٹھان ہے. میں نے کہا یار آپ نا اپنی ویڈیوز بنانا شروع کریں, کس پہ, یہ جو آپ قرآن پاک پڑھاتے ہیں, کیونکہ عالم تھے وہ, میں نے قرآن پاک پہ ویڈیو بنانی شروع. کہتے ہیں یار میرا نا جو لہجہ ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا پٹھانی ہے, تو پتہ. میں نے کہا یار پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جو آپ کے لہجے کو پسند کرے گا, جسے آپ کا لہجہ ہی دل میں اتر جائے گا. تو آپ دیکھیے, آپ یونیک ہے, اپنے لہجے کو آن کیجئے, تو آپ کا لہجہ ہی پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل میں اتر جائے گا. اپنا سٹائل بنائیے, جو آپ کا سٹائل ہے اسے آن, جو وٹ ایور یو آر ایکچولی فرام دا ان سائڈ, برنگ اٹ آؤٹ سائڈ. جو بھی آپ اندر سے اسے باہر لے کے آئیے, جو آپ اندر سے ہیں وہی لائیے. ایکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, واٹ ایور یو آر یو ہیو ٹو پریزنٹ دیٹ. ٹھیک ہے جی, آپ کو زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, بس جینوئن ہو کے لگے رہیں. نیکسٹ ہے پوائنٹ سر یہ ہے کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. اپنے آپ پہ کام کیجیے, اپنے آپ کو کچھ بنا لیجیے, پھر کہیے گا کہ کوئی بندہ میرے مول نہیں پاندے جی, کوئی مجھے کچھ نہ سیلری دیتا. آپ دیکھیے گا اگر کوئی بندہ آپ کو سیلری نہیں نہ دے رہا, آپ کا مول نہیں ڈال رہے, لوگ آپ کو نہیں پہچان رہے, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ میں کوئی نہ کوئی ہے, کچھ نہ کچھ کمی ہے. اس کمی کو ختم کریں, اپنے آپ کو پالش کرتے چلے جائیں. لوگ جو بھی کہتے ہیں لوگوں کی ٹینشن نہیں لینی, اسے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کے طور پہ لیں. آپ دیکھیں لوگوں نے کچھ کہا ہے تو آپ اسے کیسے اپنے فیور میں یوز کر سکتے ہیں. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی نا, کہ اگر کوئی بندہ آپ کو اینٹ مارے نا, ہم عام طور پہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو نہیں. اس نے بڑی پیاری بات کی, کامیاب بندہ تھا, اس نے کہا کوئی بندہ اگر مجھے اینٹ مارتا ہے نا, میں اسے یوز کرتا ہوں اپنا مکان بنانے میں. اس بات کا کیا مطلب ہے, کوئی بندہ آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دیتا ہے, آپ اسے یوز کریں کہ واقعی کہ یہ ہے مجھ میں, اگر ہے تو اسے ختم کر لیں, آپ اس سے امپروو ہو جائیں گے.
اور اگر نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ نیکسٹ ٹائم کاشیس ہو جائیے، اس کے محتاط ہو جائیے. تو فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزرو، کچھ بنے اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی دے گا، نوازے گا، کامیاب کرے گا. ہمارا مسئلہ ہم خود کو کچھ کامیابی کے راستے پہ لے کے جانا ہی نہیں چاہتے. اور جیسے کوئی بندہ تھا نا، جیسے کہ لطیفہ بنا ہوا کہتا ہے جی مسجد میں جا کے نا بڑا گڑ گڑا کے دعا، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے. رو ہی جا رہا ہے، گڑ گڑا ہی جا رہا ہے، روز جاتا ہے مسجد میں جا کے، اتنا روتا ہے روتا ہے روتا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے. تو کیا ہوتا ہے آخر کار فرشتہ آتا ہے، جواب دیتا ہے او باجی پہلے بیعت کر لو پھر رب تو اولاد بھی مانگ لے ہو. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم جو فزیکل جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں انہیں ہم اڈاپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کچھ اچانک تو کوئی آسمان پھٹے، کوئی اچانک ہی کوئی چیز ایک دم کر کے نا ٹپک پڑے، تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اس کے بعد رب پورا زور لگا دے، پوری ایفرٹ کریں، بھرپور کوشش کریں اپنے آپ کو گرو کرنے کی، خدمت کریں لوگوں کی، اور رب سے پھر دعائیں مانگیں. انشاءاللہ رب آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو دے گا. اس حوالے سے لاسٹ میں آج کا پوائنٹ ہے، ٹائم تھوڑا سا اوور ہو گیا جو کہ میں نے کلیم کیا تھا، تو وہ پوائنٹ ہے یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. دیکھیے آپ کے تعلقات بڑے ضروری ہیں. اگر آپ کے تعلقات نہیں ہیں نا لوگوں میں، آپ کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو لوگ پہچان، جو اویلیبل ریسورسز ہیں انہیں یوٹیلائز کیجئے. اویلیبل ریسورسز کی وجہ سے لوگوں سے تعلقات بنائیے. یا اگر کسی کے تعلقات ہیں لوگوں میں سے دوسرے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بن جائیں. تو آپ کیا کریں، جتنا آپ کے تعلقات زیادہ ہوں گے اتنا آپ کی ایک تو خدمت زیادہ پیمانے پہ جا سکے گی، زیادہ لوگوں تک پھیل سکے گی. دوسرا یہ لوگ زیادہ تر آپ کو جان سکیں گے، لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں گے. لیکن اگر آپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو بھی، آپ کے نیٹ ورکس ہی نہیں ہیں، آپ کے تعلقات ہی نہیں ہیں، تو پھر مشکل ہو جائے گا ذرا. اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے خدمت کرنے کے لیے تعلقات بنانے ہیں، میں نے رب کی مخلوق کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا ہے. اس مقصد کے لیے جب آپ یہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر سٹیپ آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے جناب، آج کا یہ ٹاپک تھا ہمارا کہ جو ٹیچرز ہیں وہ مشکل وقت میں کیسے گرو کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی ہیں ٹیچنگ کی وجہ سے، کہ آپ بن جائیے وہ جنہیں ایکسٹرا پے ہوتا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کئی ٹیچرز ایسے ہیں جو جنہیں کوئی بھی بندہ جو ہے نا ایکسٹرا پے کرنے کو تیار نہیں ہوتا. کچھ ایسے ہیں جنہیں لوگ کہتے ہیں یار آپ کی مہربانی، آپ ہمارے کالج میں بس آ جائیے، ہماری یونیورسٹی میں آ جائیے، بس اب آ جائیں تو ہم آپ کو اتنا پے کر دیں، جو منہ سے نکالیں گے پے کر دیں گے. وجہ فرق کیا ہے؟ ویلیو کا فرق ہے. اگر آپ اتنے ویلیویبل بن گئے ہیں آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا، آپ کو بھی آفرز ہوں گی. اگر آپ نے اپنی ویلیو کو نہیں بڑھایا تو سوری ٹو سے جو ویلیو لیس لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.